Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. وقال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو انسان بنایا ہے. انسان انس سے ہے. انس کا معنی ہوتا ہے محبت. اس کو دنیا کی ہر آسائش دے دو اور اس کو ایک گھر میں بند کر دو ہر آسائش دے کر، مگر اس میں انسان کوئی نہ ہو تو یہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے. کیونکہ انسیت، مانوس ہونا، دوسروں سے اچھا تعلق ہونا، یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت دی ہوئی تھی، ہر چیز میسر تھی، مگر اکیلے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ان کی اوپر والی پسلی سے بیوی کو نکالا، اس کے ساتھ ان کی شادی کر دی. تو جنت میں رہنا بھی بغیر کسی اور کے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، یہ فطری طور پہ سوشل ہے، تو پھر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہو، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام لکھی. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، کہ اس میں صرف حکم ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، لیکن اس میں ایک کتاب الجامع بھی شامل کی جس میں اخلاقیات بیان ہوئے ہیں. اسلام 4 چیزوں کا نام ہے. ایک ایمانیات ہیں، ایمان باللہ، ملائکہ، کتب، رسل، آخرت، تقدیر. ایک اسلامیات ہیں، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پاکی پلیدی وغیرہ. اور ایک معاملات ہیں جس میں نکاح، طلاق، جہاد فی سبیل اللہ، تجارت کیسے کرنی ہے، دوسرے کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز اخلاقیات ہیں. یہ 4 چیزیں ملے تو اسلام بنتا ہے. اگر کسی کا عقیدہ بہت اچھا ہو مگر اخلاق برا ہو تو اس کا چوتھا حصہ گیا، بلکہ سارا ہی گیا. کسی کو حلال حرام کے مسائل کا بہت پتہ ہو مگر جو اس کو ملے وہ اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو، یہ بھی پورا اسلام نہیں. کوئی شخص نمازیں بڑی اچھی پڑھتا ہو، توحید پر پکا ہو، مگر اس کے ساتھ تجارت کرو تو دھوکہ دے، معاملات اس کے اچھے نہ ہوں. نکاح شادی کر لو تو وہ پریشان کرے. آپ کہو جی میں نے تو اس کی نماز دیکھی تھی، میں نے تو اس کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھا تھا، میرے تو پرکھنے کا معیار یہ تھا، مگر یہ تو بہت چیٹر نکلا. پورا اسلام نہیں ہے. کسی کا اخلاق بہت اچھا ہو مگر عقیدہ برباد ہو. قادیانی بظاہر بڑا اچھا اخلاق پیش کرتے ہیں،
عیسائی بعض جو ان کے مشنری ہیں وہ بڑا اچھا اخلاق پیش کرتے ہیں، مگر عقیدہ برباد ہے۔ تو چاروں چیزیں ہونی چاہیے، اخلاق بھی، عبادات بھی، عقائد بھی اور معاملات بھی۔ چاروں اچھے ہوں تو پھر مسلمان ہوتا ہے۔ اور جو اخلاق ہیں یہ ایمان میں بھی داخل ہو جاتے ہیں، ایمانیات میں بھی اور عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی۔ آپ نے کسی کے ساتھ تجارت کرنی ہے تو آپ کی ڈیلنگ اچھی ہونی چاہیے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ دکاندار آنے والے گاہک کو برے لفظ سے یاد کرتا ہو، بہن جی، بھائی جی تشریف رکھیں، اچھے لفظ بولے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اکمل المؤمنین ایمانا احاسنہم خلقا، سب سے زیادہ مکمل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو اخلاق ہی ایمان ہوا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اخلاق ایمان ہے۔ معاملات بھی اخلاق کے ساتھ ہی ہیں، عبادات بھی اخلاق کے ساتھ ہی ہیں، اور دعوت اللہ بھی اخلاق کے ساتھ ہی ہے۔ سارے کام ہی اخلاق کے ساتھ ہی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیئن، تمام عبادات میں، سارے اسلام میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا وزن اللہ کے پاس ترازو میں اچھے اخلاق کے برابر ہو۔ ما من شیئن، ہر چیز سے زیادہ وزن قیامت والے دن اخلاق حسن کا ہوگا۔ نمازیں ترازو میں رکھی جائیں، ترازو کو فکر ہی نہ ہو، روزے رکھے جائیں، ترازو زیادہ حرکت ہی نہ کرے، توحید کا وزن بہت زیادہ ہے، اخلاق کا وزن بہت زیادہ ہے۔ یہ چیزیں رکھی جائیں تو ایک دم ترازو جھک جائے۔ فرمایا میزان میں، اللہ کے ترازو میں اخلاق حسن سے، اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی چیز کوئی نہیں ہے۔ اس کو ہم بڑا اگنور کرتے ہیں۔ اچھی چیز بری پیکنگ میں پیش کرتے ہیں، لوگ نکمی چیز اچھی پیکنگ میں پیش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی؟ کل میں نے وہ وٹامن ڈی کے کیپسول لیے، کیا جناب اس کی ڈبی چھاپی اس نے، کہیں گولڈن کلر لگایا، کہیں سلور کلر لگایا، کسی کو امبوز کیا ہوا ہے، کیا فونٹ استعمال ہوئے، کیا ڈیزائننگ ہوئی، کیا پیسہ لگایا اس پہ۔ حالانکہ آپ نے کیپسول نکالنا اور اس کو پھینک دینا ہے۔ وہ اپنے پروڈکٹ اچھی پیکنگ میں دیتے ہیں۔ کتنی چیزیں آپ خریدتے ہیں جس میں سے اپنی چیز نکال کے پیکنگ کو پھینک دیتے ہیں، لیکن وہ خوبصورت بہت ہوتی ہے، اس پہ بہت پیسہ لگایا ہوتا ہے اور وہ پیسہ آپ کی جیب سے نکلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دینا تو اس نے ہے لیکن ہم اچھا بنائیں۔ تو جو بد اخلاقی کے ساتھ دعوت اللہ کا کام کرتا ہے وہ اچھی چیز بری پیکنگ میں دیتا ہے۔ جو جاہل آدمی ہے اس کو کیا پتا توحید کیا ہے، اس کو کیا پتا نحو صرف کیا ہوتی ہے جو تمہیں بہت زیادہ یاد ہے، اس کو کیا پتا منطق فلسفہ کیا ہوتا ہے جس میں تو بڑا ماہر ہے، اس کو تو یہ پتا ہے کہ میرے ساتھ تیری ڈیل کیسی، تیری ڈیل اچھی تو تیرا گندا عقیدہ بھی اچھا، تیرا شرک بھی اچھا، وہ یہ سمجھتا ہے۔ تیری ڈیل اچھی نہیں تو تیری توحید بھی بری۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک آدمی نے آ کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ مسجد نبوی حرم ہے بھائی، اس کے صحن میں پیشاب شروع کر دیا۔ بھاگے بھاگے صحابہ اکرام پکڑنے کے لیے نکلے، فرمایا لا تظلمو، مت روکو اس کو، کرنے دو پیشاب۔ پیشاب سے فارغ ہوا، فرمایا ایک ڈول پانی کا لاؤ۔ کچی مٹی تھی، پیشاب مٹی میں چلا گیا، اوپر سے ڈول پانی کا، جہاں جہاں پیشاب وہاں وہاں پانی، اس کو اور نیچے لے گیا۔ اللہ نے اس کو پاک کر دیا اور اس کو بلا کر کہا بھائی یہ مسجدیں پیشاب خانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ تو نماز کے لیے، ذکر اللہ کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے ہوتی ہیں۔ کہتا ہے جی بالکل ٹھیک ہے، آئندہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدن، اے اللہ مجھ پہ رحم کر دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم کر دینا، اور جتنے بیٹھے ہیں نا ان میں سے کسی پہ رحم نہیں کرنا۔ بدو ہے، بدو ہے۔ اس کو پتا ہے کہ جس نے اخلاق اچھا پیش کیا وہ اچھا ہے، جس نے اخلاق اچھا پیش نہیں کیا، مجھے ڈانٹا، وہ اچھا نہیں ہے۔ تو عام آدمی تو یہی سمجھتا ہے، اس کو کیا پتا کہ آپ کے اندر کتنا علم بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی یہ پوچھے کہ سارا مجمع، سارا معاشرہ، ایک سے ایک لوگ اچھے سے اچھے، برے سے برے ہیں، ان میں سب سے اچھا کون ہے، مجھ سے کوئی پوچھے تو میرا معیار کیا ہوگا اچھے برے کے بارے میں؟ 4 پیپر ہیں نا، ایمانیات، اسلامیات، معاملات، اخلاقیات۔ کس کو بنیاد بنا کر میں کسی کے اچھے برے کا فیصلہ کروں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من خیارکم، تم میں سے اچھے وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے۔ اس پیپر میں جو پاس زیادہ نمبر لے گا وہ سب سے اچھا قرار پائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شکایت عام سننے کو ملتی ہے کہ بندہ بڑا جو کھرا ہوتا ہے وہ کھروا ہوتا ہے، جو کھرا ہوتا ہے وہ کھروا ہوتا ہے۔ غلط بات ہے جی، میرے اندر کھوٹ نہیں ہے، میں تو صاف بات کرتا ہوں، میں تو لگی لپٹی منافقت مجھے نہیں آتی، میں تو منہ پہ کہنے کو تیار ہوں، میں تو منہ پر بولوں گا۔ اور میرے بھائیوں، سچ بڑا اچھا ہوتا ہے، جھوٹ بہت برا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، سچ اچھا ہوتا ہے، جھوٹ برا ہوتا ہے، لیکن بعض موقعوں پر سچ بولنا برا ہوتا ہے۔ تیرے سچ کی وجہ سے ان کی لڑائی شروع ہو جائے، پھر تیرے سچ کی وجہ سے ان کی لڑائی اور زیادہ بڑھ جائے، تیرے سچ کی وجہ سے ملتے ملتے چھوٹ جائیں، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ وہ شخص جو 2 ناراض لوگوں کو ملانا چاہتا ہے وہ جھوٹ بول دے۔ یقول خیرن و ینمی خیرن، وہ جھوٹ ان کو کہے اور تو اس کو بڑا برا سمجھتا ہے، میں نے تو سنا، میرے سامنے تیری تعریفیں کر رہا تھا، اس کے پاس جا کر کہے اور تو اس کو بہت برا سمجھتا ہے، وہ تو تیری خیر کی بات کر رہا تھا۔ ان دونوں کو ایک کر دے، ان کی آپس میں صلح کروا دے۔ بے باکی ہر جگہ اچھی نہیں ہوتی، صراحتیں ہر جگہ اچھی نہیں ہوتی، سچ کا اظہار ہر جگہ اچھا نہیں ہوتا، اور کسی سچ کو چھپا لینا منافقت نہیں ہوتی۔ جب مقصد بڑا ہوتا ہے، جب لوگوں میں صلہ رحمی مقصد ہوتا ہے، جب لوگوں کی قربتیں مقصد ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا معاشرے کا مسئلہ ہمارا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ رہا ہے. آپ نے فرمایا بیسا اخو العشیرہ، برا آدمی ہے. جب آیا تو آپ نے بہت پیار کے ساتھ رویہ اختیار کیا، بڑا نرم انداز اختیار کیا. تو عائشہ صدیقہ بعد میں پوچھتی ہیں رضی اللہ عنہا وارضاہا ونبیہا، فرماتی ہیں جی آپ نے کہا تھا اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن آپ نے بڑا اچھا اخلاق پیش کیا اس کو، بڑی عزت دی اس کو. تو فرمایا مجھے کب دیکھا آپ نے کہ میں بد اخلاقی کرتا ہوں؟ یہ منافقت نہیں ہوتی، یہ اچھا اخلاق ہوتا ہے. اس کی برائی اس کے ساتھ ہے، آپ کا اخلاق آپ کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چار چیزیں جب آپ کے میں ہوں، چار اچھی چیزیں اگر آپ میں ہوں تو پھر کوئی نیکی چھوٹ بھی جائے نا تو فکر کی بات نہیں ہے. چار خوبیاں اگر آپ میں ہیں تو کوئی نیکی چھوٹ بھی جائے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. وہ کتنی اہم باتیں ہوں گی کہ جو سارے اسلام میں پیک پر ہیں. چار چیزیں، اللہ اکبر. فرمایا دنیا میں کوئی چیز بھی تیری چھوٹ جائے تو افسوس کی بات نہیں اگر چار خوبیاں آپ میں ہیں. اللہ اکبر. نمبر ایک، حفظ و امانت، آپ امین ہوں. آپ امین ہوں. یہ ایک الگ پورا موضوع ہے جس پہ کئی گھنٹے بولا جا سکتا ہے. آپ کے پاس کسی نے چیز رکھ دی، آپ کو کسی نے کھانا بھیجا، آپ نے برتن توڑ دیا، برتن واپس ہی نہیں کیا. آپ نے کسی سے کسی کلاڑی لی، واپس ہی نہیں کی. یہ سب خیانتیں ہیں. آپ کے پاس کسی نے موٹر سائیکل رکھا، آپ نے اس کو خوب خراب کیا. آپ کے پاس کسی نے پیسے رکھے، آپ نے استعمال کر لیے. لیکن بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگ جائیں پھر قیامت کا انتظار کرو. صحابہ نے پوچھ لیا، اب یہ بات تو صاف واضح تھی کہ امانت کیا ہوتی ہے، خیانت کیا ہوتی ہے، ہر کامن سینس کا بندہ جانتا ہے. لیکن پوچھ لیا صحابہ کرام نے امانتیں کیا ہوتی ہیں. فرمایا اذا وکل الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہلوں کو حکومتیں ملنی شروع ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کرو. اور جن کے ووٹوں سے حکومتیں بنتی ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے یا اپنے ذاتی کسی ذہن سازی کی وجہ سے ووٹ دیتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کی بات کو، دین کو سامنے نہیں رکھتے، تو یہ بھی خیانت کر رہے ہیں. ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. فرمایا جب نااہل لوگوں کو حکومتیں ملنے شروع ہو جائیں پھر تم قیامت کا انتظار کرو. فرمایا چار خوبیاں آپ میں ہوں، پھر کچھ بھی اور کچھ نہ بھی ہو تو فکر کی بات نہیں. نمبر ایک، حفظ و امانت، تو امانتوں کا محافظ ہو. نمبر دو، سچ بولتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو. اگر یہ دو خوبیاں ہیں تو یہ بہت زیادہ خامیوں کو ڈھانپ لینے والی اور خامیوں کو دور کر دینے والی باتیں ہیں. اللہ اکبر. ایک آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے، میں کل ملوں گا، اور جان بوجھ کر نہیں جاتا، تو جو اس نے بولا تھا جھوٹ تھا نا، تو جھوٹ میں یہ بھی آ گیا. کسی کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، ہم ایسے کریں گے ایسے کریں گے، اور نیت ہے کہ ہم ایسے نہیں کریں گے، تو جھوٹ بول رہا نا. تو جھوٹ میں بہت زیادہ خامیاں صاف ہو جاتی ہیں. تیسرا فرمایا اچھا اخلاق. اچھا اخلاق اپنانا، ہر معاملے میں لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ اچھی ہو، یہ بھی تیسری چیز ہے. اور چوتھی چیز ہے حلال کھانا. جس نے اس کا اہتمام کر لیا اس کے پاس تمام خوبیوں کی جو بڑی خوبیاں ہیں وہ حاصل ہو گئیں. اب اس کے علاوہ اگر کوئی خوبی نہ بھی ہونا تو اس کو کوئی فکر کی بات نہیں. آپ کہو گے نماز نہ پڑھتا ہو، نہیں،
کہتا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو جب عبادت نہیں کرے گا تو جھوٹ ہو جائے گا. اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. اللہ اکبر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو بندوں کا جھگڑا ہو گیا، ایک سمجھتا ہے میں حق پر ہوں، دوسرا سمجھتا ہے میں حق پر ہوں. ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، یا دونوں حق پر ہوں گے اور شیطان نے کوئی بیچ میں غلط فہمی ڈال دی ہوگی، یا دونوں باطل پہ ہوں گے اور اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہوں گے، یا ایک حق پہ ہوگا ایک حق پر نہیں ہوگا. فرمایا جو سمجھتا ہے میں حق پر ہوں اور پھر بھی جھگڑا چھوڑ دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کے ایک سائیڈ پر محل کی ضمانت دیتا ہوں. جنت میں جھگڑا چھوڑ دے، مجھ سے محل لے لے جنت میں. اللہ اکبر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، مستقل چھوڑ دیا، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اور مذاق سے بھی جھوٹ نہ بولا، مذاق سے بھی جھوٹ نہ بولا، بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولا، میں اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر. اور جس شخص نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا، میں اس کے لیے جنت الفردوس میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو سب سے اعلیٰ ہے. اللہ اکبر. بہت عظیم بات ہے، بہت عظیم باتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم روٹین میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، میں نیک اور یہ 5 نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ بد، یہ برا. یہ بات درست ہے کہ عبادات لازمی ہیں، جو اللہ نے لازم کی ہیں وہ لازم پڑھنی ہیں، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن میں نے اس کو کم تر سمجھ کے ایک گناہ کر لیا، اپنے آپ کو نیک سمجھ کر اس کو حقیر سمجھ کر گناہ کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما ان یحقر اخاہ المسلم، کسی شخص کے گناہ کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ بھائیوں کو حقیر سمجھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص عبادات میں کمزور ہے، مطلب واجب ادا کرتا ہے ویسے عبادات میں کمزور ہے، نفلی عبادات میں، اور اس کا اخلاق اچھا، لوگوں سے ڈیلنگ اچھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے اخلاق والا ان الخلق الحسن لیبلغ بالرجل، وہ آدمی کو راتوں کے قیام اور دن کے روزے رکھنے والے کے مرتبے تک لے جاتا ہے. اچھا اخلاق راتوں کے قیام اور دن کے روزے رکھنے والے کی مقام تک لے جاتا ہے انسان کو. تو ان چاروں پرچوں میں پاس مارک لینے ضروری ہیں، عبادات میں، عقائد میں، معاملات میں اور اخلاقیات میں. لیکن اگر پاس مارک لیے ہیں عبادات میں، زیادہ نیکیاں نہیں کر پایا اور اخلاق میں اچھے نمبر ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عبادات بھی زیادہ کرنے والے کا درجہ عطا فرما دیتا ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول قیامت والے دن وہ کون سی نیکی ہے جو زیادہ جنت میں جانے کا سبب بنے گی؟ ہر عبادت کے اپنے فضائل ہیں. روزے کا فرمایا کہ جنت کا دروازہ ہے باب الریان، روزے دار وہاں سے داخل ہوں گے. ہر عبادت جنت میں لے جاتی، جہنم سے دور کر دیتی ہے. لیکن باتوں کی بات، خلاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے، پوچھا گیا کون سی نیکی ہے وہ جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
الخلق الحسن، اچھا اخلاق وہ بندے کو سب سے زیادہ جنت میں لے کر جائے گا۔ آج یہ اسلام ہے، اسلام نے یہ بتایا ہے، اس کے مقابلے میں کافروں کا نظام ہے جس کو آپ سرمایہ دارانہ دین کہتے ہیں۔ یہ صرف معاشیات کے میدان میں نہیں، لوگ کہتے تھے کہ جو کمیونزم ہے یہ معاشیات کا نظام ہے، لیکن وہ مکمل دین تھا، مٹ گیا، اور وہ اللہ کا انکار کرتے تھے، بلکہ دین کا، عیسائیت، یہودیت، اسلام، ہر دین کا انکار کرتے تھے۔ وہ ایک مکمل دین تھا، اپنا مقابلے کا دین تھا، نام معاشیات کا لے کر وہ آیا تھا۔ ایسے ہی سرمایہ دارانہ نظام بھی نام سرمایہ کا لے کر آیا ہے، مگر یہ بھی ایک پورا دین ہے اسلام کے مقابلے میں، اور انہوں نے اخلاقیات کو اپنے سارے نصاب سے نکال دیا۔ انڈیویجولزم سکھایا کہ میں ہوں اور میں ہوں اور میں ہوں۔ سعودیہ میں ایک نوجوان نے بتایا کہ ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ تو نے کتنے پیسے گھر بھیجے اس مہینے؟ وہ کہتا میں نے اتنے بھیجے۔ اچھا تو نے کتنے بھیجے؟ بولے میں نے اتنے بھیجے۔ تو پاس ایک فلپائنی تھا عیسائی، وہ کہتا ہے یہ تم پیسے کیوں بھیجتے ہو گھروں میں؟ کہا یار میرے بھائی ہیں، میرے والدین ہیں، میری بچیاں، میری بہنیں جوان ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، میں کیوں نہ بھیجوں؟ کہتے یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کی بہنیں جوان ہیں تو وہ کمائی کریں، شادی کر لیں، پسند کریں، چلی جائیں۔ آپ کے والدین بڈھے ہیں تو ان کو بڈھے خانے میں جمع کرواؤ۔ میں تو جو کماتا ہوں کھا لیتا ہوں، میں ہوں اور بس۔ یہ کفر سکھاتا ہے، اور یہ اخلاقیات اسلام سکھاتا ہے۔ آپ کے حقوق ہیں، آپ کے واجبات ہیں، آپ کسی باپ کے بیٹے ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آپ پر لازم ہے۔ آپ کسی بیوی کے شوہر، آپ کسی شوہر کی بیوی، آپ کسی باپ کی اولاد ہیں، آپ کسی معاشرے کے فرد ہیں، معاشرہ آپ پر واجبات لازم کرتا ہے۔ آپ کسی امت کے فرد ہیں، فلسطین کی بچی کی تکلیف پر آپ کا دل روتا ہے، یہ ایمان کا تعلق ہے آپ کا۔ وہ کہتے نہیں ہم ہیں اور بس، بات ختم۔ اور سرمایہ دارانہ دین ہی نافذ ہے۔ پاکستان کا تعلیمی نظام بھی اسی نظام کا حصہ ہے، سکول بھی یہی کوئی سکھاتے ہیں۔ معاشی نظام، معاشرتی نظام، سیاسی نظام بھی وہیں سے ہی آیا ہے، اسلام کا نہیں ہے۔ وہ بھی یہی کوئی سکھاتا ہے کہ آپ ہیں اور بس، بات ختم۔ اور اب آہستہ آہستہ یہاں بھی بڈھے خانے بننا شروع ہو گئے، آہستہ آہستہ، کوئی دارالمان کے نام پہ، کوئی نفسیاتی اسپتال کے نام پہ۔ ہماری ٹیم گئی نفسیاتی اسپتال پاگل خانے، انہوں نے تعارف کروایا لوگوں کا، کہا یہ بہت بڑا بیوروکریٹ تھا اپنے زمانے کا، اب بڈھا ہو گیا، اس کو یہاں جمع کروا گئے ہیں، اس کو تکلیف تھی، ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس نے بچوں کو فون کیا، وہ آئے ہیں، اور آ کر بیٹے نہیں آئے، بیٹی آئی، کہنے لگی ابا دیکھو بھائی میرا ایک برطانیہ ہوتا ہے، ایک فرانس ہوتا ہے مثلا، اور میں ظاہر ہے میرے شوہر کی پابندیاں، میں ادھر ہوتی ہوں، تو آپ کا یہ اچھا ماحول بن چکا ہے، یہاں پہ بڑی گرینری ہے، آپ کے دوست بن چکے ہیں، جس چیز کی کمی ہے پیسہ ویسا ہم آپ کو دے دیا کریں گے، آپ پاگل خانے ہی رہو۔ یہ سیکولر تعلیم، یہ اس کے پھل پھول نکل رہے ہیں، اخلاقیات کو نکال ہی دیا بیچ میں سے۔ ہمارے سکول ہیومن بینگ نہیں بناتے، ہیومن ریسورسز بناتے ہیں۔ انسان ہے، اس کو ہائر کیا جا سکتا ہے، کرائے پہ لے لو، اس سے کام لو، بات ختم۔ کون بیمار ہے؟ بیمار ہے تو کیا کام کر،
تیرا میں نے وقت لیا ہوا ہے. ترس نام کی چیز کوئی دل میں نہیں ہوتی. ڈاکٹر ہے وہ کہے گا پیسے پہلے اور باقی کام بعد میں. وہ کون ہے, کیا حالات ہیں, روڈ سے اٹھا کر لائے, اس کے کوئی یہاں پہ لوگ نہیں ہیں, وہ تو شدید زخمی ہے, وہ مر سکتا ہے, اس بات سے غرض نہیں. الا ماشاء اللہ نیک لوگ بھی ہیں, لیکن جو نظام ہے وہ یہی کو سکھاتا ہے کہ اخلاق کوئی چیز نہیں, 2 اور 2 4 اور بس. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جنازہ گزرا, لوگوں نے کہا بڑا اچھا آدمی تھا, میرے ساتھ یہ خیر خواہی کی, میرے ساتھ یہ خیر خواہی کی. آپ نے فرمایا وجبت, واجب ہو گئی. پھر ایک جنازہ گزرا, لوگوں نے کہا بڑا غلط آدمی تھا, مجھے یہ دھوکہ دیا, مجھے یہ دھوکہ, مجھے یہ تکلیف دی. فرمایا وجبت, واجب ہو گئی. پوچھا حضرت کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جس کو تم نے اچھا کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, اور جس کو تم نے برا کہا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. یہ بھی ایک پیپر ہے آپ کا, اس میں فیل ہوگے نا تو توحید کام نہیں آئے گی, نماز کام نہیں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا گیا. ایک عورت تھی, وہ فرض نمازوں کے علاوہ وہ صرف فرض نمازیں پڑھتی تھی, فرض روزے رکھتی تھی, زیادہ نفلی عبادات میں نہیں تھی, لیکن اخلاق بڑا اچھا تھا, ملسار تھی, لوگوں کے کام آتی تھی. لوگ اس کے مرنے پہ بڑے افسردہ ہیں. فرمایا ہی فی الجنہ, یہ جنت میں جائے گی. پھر کہا ایک اور عورت مر گئی, وہ فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازیں بہت پڑھتی تھی, فرض روزوں, فرض زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بہت کرتی تھی, فرض حج کے علاوہ حج عمرے بہت کرتی تھی, مگر لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں تھا. لوگوں کو دھوکہ دینا, بد کلامی کرنا, لوگ اس کے مرنے پہ بڑے خوش ہیں. فرمایا ہی فی النار, یہ آگ میں جائے گی. تو میرے عزیز بھائیوں, ہمیں بیلنس کر کے چلنا ہے. سارے پرچوں پہ محنت کرنی ہے. ایک پہ بہت زیادہ محنت کر کے اچھے نمبر لے لو اور دوسرا ویسے ہی فیل ہو جائے, یہ ناکامی ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. واللہ اعلم, و صلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا.